السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے تسبیح و تحمید اور اس کی فضیلت۔ ایسی تسبیح جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ چلیے جان لیتے ہیں وہ تسبیح کون سی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کو کیا کریں؟ ہم پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کو ہم پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ترجمہ دیکھیے اس کا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اسی کی حمد و ثنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ تسبیح و تحمید پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ اسی حساب سے اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھے گا۔ نہ دیکھیے، جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو کیا ہے، حد سے زیادہ پڑھے گا، مطلب بہت زیادہ پڑھے گا، اس کے لیے اسی کے حساب سے حساب کر کے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو دیکھیے کتنی چھوٹی سی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم اسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنا کام کرتے ہوئے کسی بھی وقت ہم اس تسبیح کو کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ نا۔ دوسری حدیث میں ہے، جو دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کی خطائیں اس سے ساقط یعنی معاف کر دی جائیں گی، ساقط یعنی معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا تو اس کی خطائیں کیا ہے، معاف کر دی جائیں گی۔ اس نے جو اتنی بھی خطائیں کی ہیں وہ ساری کیا ہے، معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ اس کی خطائیں کیا ہے، سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کی ساری خطائیں کیا کر دی جائیں گی، معاف کر دی جائیں گی۔ اور دیکھیے یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، اور ہم اس کو 100 مرتبہ بڑے آرام سے اپنے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت دیکھیے کتنی کیا ہے، چاہے ہماری خطائیں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہماری خطاؤں کو کیا کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ وہ سب سے افضل کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب فرمایا ہے نا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب فرمایا ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیے ہمارے کتنی اس کو مطلب چھوٹی سی تسبیح کو پڑھنے کے لیے دیکھیے، اگر ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ہماری 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو دیکھیے ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو بے شمار پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب فرمائی تھی۔ اور اس تسبیح کو اگر ہم دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو ہماری جتنی بھی خطائیں ہوں گی ہماری سب کیا کر دی جائیں گی، معاف کر دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ وہی کلمات ہیں جن کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا اس لیے کہ یہی تمام مخلوق کی عبادت اور تسبیح ہے، اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کو پڑھنے کا کیا ہے، حکم دیا تھا۔ یہ وہ اس تسبیح کو مطلب یہ وہ تسبیح ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، اس لیے کہ یہ وہی کلمات ہیں، مخلوق کی عبادت اور تسبیح ہے، اور اسی کی برکت سے کیا ہے، مخلوق کو کیا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ اسی کی برکت سے پوری مخلوق کو کیا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ان کلمات کو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کیا ہے ان کلمات کو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے کیا ہے، جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنے چھوٹے سے کلمات ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک مرتبہ کہیں گے اور ہمارے لیے جنت میں کیا ہے، ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو کسی دکھ
بیماری یا خوف و پریشانی کی وجہ سے ڈر ہو کہ رات قرب و بے چینی میں بسر ہوگی، یا جس کا مال خرچ کرنے میں دل دکھتا ہو، یا جس کا مال خرچ کرنے میں دل دکھتا ہو، یا جو دشمن سے لڑنے سے جان چراتا ہو، اس شخص کو ان تمام کمزوریوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے کثرت سے اس تسبیح و تحمید کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو دور کرے گا، اس لیے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہیں کہ تم اس کی راہ میں سونے کا ایک پہاڑ خرچ کر دو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، یہ تسبیح اتنی زیادہ پسند ہے کہ کوئی شخص کیا ہے، سونے کا ایک پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک شخص کیا ہے، صرف یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح پڑھنے والا شخص زیادہ پسند ہے اس پہاڑ خرچ کرنے والے سے۔ جو سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کیا ہے، زیادہ پسند ہے نا۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا، اس کو اس چیز کا ڈر ہو، وہ کیا ہے، کسی دکھ، بیماری یا خوف یا پریشانی کی وجہ سے ڈر ہے کہ اس کی رات کیا ہے، قرب میں گزرے گی، بے چینی میں گزرے گی، بسر ہوگی، اور چاہے اس شخص کا کیا ہے، مال خرچ کرنے میں کیا ہے، دل دکھتا ہو، یا دشمن سے لڑنے سے کیا ہے، وہ جان چراتا ہو، اس شخص کو کیا ہے، ان تمام کمزوریوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے کیا ہے، اس تسبیح کی کیا کرنی چاہیے، ورد کرنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے اس تسبیح کو۔ تو اللہ پاک کیا کرے گا، ان کو کیا ہے، دور کر دے گا۔ جو بھی اس کے دل میں ڈر، خوف ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، ان برائیوں سے بچنے کی اس کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، ہے نا۔ اس کلمات کو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند ہے کہ ایک شخص ایک پہاڑ پورا سونے کا خرچ کر رہا ہے، اور ایک شخص کیا ہے، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح پڑھنے والا شخص زیادہ پسند ہے اس سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے سے زیادہ۔ یہ تسبیح پڑھنے والا، کون سی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ورد کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس کو پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔